نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ یہ ماہ مبارکہ جو ہے ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت سے تعلق رکھتا ہے جس ہستی کا ذکر سننا ہمارے لیے اور ذکر کرنا ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے جس کا جو ہے 22 جمادی ثانی کو جو ہے وصال پاک ہے، اور وہ عظیم المرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، اور جو کوئی ان کی اقتداء کرے گا ہدایت پر آ جائے گا۔ ہر صحابی کو میرے نبی نے ستارہ فرمایا ہے، اور صحابہ کرام کی اگر ہم بات کریں تو ہر صحابی جنتی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ مراتب الگ الگ ہیں، کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے جس شخصیت کا اگر ہم تذکرہ کریں گے آپ کے درجوں کی بلندی بھی ہوگی، ساتھ میں ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا۔ اور یہ آپ کی تعریف ہم کیا بیان کر سکیں گے، یہ آپ کی کرم نوازش ہے کہ ہم کو آپ نے کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا، آپ کی نظر عنایت ہے، سبھی تو آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کو اگر صحابہ میں اگر ہم بات کریں تو یہ ایسے صحابی رسول ہے جو ایک ایک لمحہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ جدا ہوتے تھے، نہ آپ کی کوئی یادداشت سے دور رہتے تھے۔ کیونکہ ایک مرتبہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں ایک مرتبہ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چبوترے پر بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں۔ چبوترے پر بیٹھ کر مسکرا رہے، کچھ صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا تو تعجب کرنے لگے کہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی جو مسکرانے کے لائق ہو۔ تو ایک صحابی آگے بڑھے، پوچھا کہ یا ابو بکر ایسی کوئی صحابیوں سے آپ نے کچھ بات تو سنی نہیں، پھر آپ کیوں اکیلے اپنے آپ میں مسکرا رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے انداز میں جواب دیا، کیوں نہ مسکراؤں، کیونکہ اس لیے کہ میں کل میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام پر بیٹھے مسکراتے دیکھا تھا، میں نے سوچا کہ آقا کی سنت پر میں عمل کر لوں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکرانا بھی سنت سمجھ کر مسکرانے کی عادت ڈالتے تھے، اور یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے۔ ایک آخری بات بتا کر بات ختم کروں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ہم تذکرہ ابوبکر پڑھیں گے تو وقت نکل جائے گا، لیکن تذکرہ ابوبکر ختم نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک ادائے مصطفیٰ پر اپنی زندگی گزارنے والے صحابی تھے۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کے وفات کے بعد، ظاہری وفات کے بعد حاضر ہوئے، فرمایا کہ اے بیٹی عائشہ، یہ میں جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر ادا کو دیکھتا رہا اور اس پر عمل کرتا رہا، اور کچھ ایسی ادائیں بھی اگر باقی ہیں جو مجھ سے ہو نہ سکی، جو تم جانتی ہو، ذرا بتا تو صحیح تاکہ میں اس پر بھی عمل کر لوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سن کر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگی کہ بابا جان، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، فرنی کو تیار کرو، فرنی کو تیار کرو اور مجھے دو، میں اس کو لے جانا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک دن فرنی بنانے کا حکم دیا، میں نے فرنی بنایا، تو فرنی بنا کر میں نے آقا کے ہاتھ میں تھما دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کر نکلے۔ فرمایا بیٹی عائشہ، کہاں جاتے تھے آقا؟ فرنی کو لے کر کہاں جاتے تھے؟ فرمایا کہ اے باجان، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن راستہ بتایا کہ اس راستے سے گزرتے تھے، اس راستے سے گزرتے تھے، کہاں جاتے تھے مجھے پتہ نہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی عائشہ، ذرا تم بھی اب فرنی تیار کرو تاکہ میں بھی وہ سنت پر عمل کر لوں۔ فرنی کو تیار کروایا، وہاں سے لیے نکل گئے راستے پر۔ راستے سے پہنچے آگے ایک دور راستہ طے ہوا، راستہ طے ہونے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص وہاں اپاہج حالت میں بیٹھا ہوا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہو نہ ہو
اس اپاہج کے قریب پہنچتے اس فرنی کو آپ اپنے دست اقدس سے کھلایا کرتے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اتباع رسول پر اپنی زندگی گزارنے والے صحابی تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زندگی میں بھی آپ نے کسی ادا کو اپنے آپ سے دور نہیں رکھا، آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی آپ نے کسی سنت سے اپنی زندگی کو دور نہیں رکھا۔ تو اس بات سے کیا پتہ چلا، نبی نے سچ ہی فرمایا تھا میرے صحابہ ستارے ہیں، ان کی اقتداء کرو گے ہدایت پر آ جاؤ گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی زندگی میں معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور اس امت کو بھی یہی تعلیم دی گئی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جس تعلیم کا حکم دیا اس پر عمل کریں، اور نبی پاک علیہ السلام کی سچی وفادار والی محبت اپنے دلوں میں رکھیں۔ یہی ایمان ہے، یہی سچی محبت ہے۔ بس اسی چند کلمات سے میں اجازت طلب کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ مولا جتنا بھی کہا گیا سنا گیا، اس میں لغزش اگر کوئی ہوئی ہو، کوتاہیاں ہوئی ہو، اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ مولا ہم تمام سے بے لوث دین کی خدمت لے۔ مولا کریم ہر اٹھنے والی بدنگاہی سے ہماری اور ہمارے اکابر کی حفاظت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔